بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جس کی نسبت سے جس بابرکت محفل کی قرآن کے صدقے میں سجائی گئی تھی الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی۔ 2 بچے ہیں، ابھی مدرسے کے تو بہت سارے بچے تھے لیکن 2 بچے ہیں جو حافظ وجہ القمر صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ مدرس ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے ایک پوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی پڑھوا دیں نہیں تو حافظ جی ہم کو جو ہے جینے نہیں۔ ویسے تو بہت سارے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور جو عبد القادر صاحب کے شاگرد ہیں حافظ وجہ القمر صاحب کے بیٹے اور پوتے ہیں، وہ 2 منٹ پہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر یہ انعام کی تقریب شروع ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا پروانہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے، جس میں اچھی باتیں اور قصے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما الینا البلاغ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نفر جانا۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نوائز ہوں نفر جانا، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دوں حق کا پروانہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے، اس میں اچھی باتیں اور قصے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کو سکون ملتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ دیکھیں اسی مدرسے کے طالب علم ہیں جنہوں نے پورا مجمع لوٹ لیا آخر میں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے، اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، مدرسے کے ذمہ داران، یہاں کے اراکین کمیٹی، اس میں شرکت کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائیے۔ بس آخر میں ہمارے کمیٹی کی طرف سے خاص طور سے جو اس مدرسے کے صدر ہیں جناب عبداللہ بھائی کی طرف سے ان چاروں بچوں کو قرآن مکمل کرنے کے اوپر خوشی کے اوپر 500 روپیہ ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا مفتی سہیب صاحب ام سلمہ جان بنا سے کہ وہ آئے اور انعام اپنے ہاتھوں سے بچوں کو تقسیم کرے 500 روپیے۔ اور شاہ سعود صاحب کی طرف سے ہمارے مولانا عبد القادر صاحب جس مدرسے کے جو ہے مدرسین میں سے ذمہ داروں میں سے ہیں، ان کو کسی صاحب خیر نے دیا، شاہ سعود صاحب نے، ان کو بھی 500 بچوں کو ختم قرآن کے موقع پر دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک صاحب نے اور نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے انہوں نے بھی بچوں کو انعام دیا ہے۔ یہ میں درخواست کو سرور صاحب سے وہ بھی شریک ہو جائیں یہ بچوں کو۔ ہاں یہ حاجی عبداللہ صاحب کی طرف سے بٹھے والے اور شاہ سعود صاحب کی طرف سے۔ اور کچھ ایک صاحب خیر نے اور دیا، یہ پنکھے ہیں، کیا پنکھے ہیں؟ کولر ہے، واٹر کولر ایک صاحب خیر کی طرف سے ان چاروں بچوں کو قرآن مکمل کرنے پر انعام دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ جو لوگ یہاں آئے ہم سب کا شکریہ، عوام کا۔ طلحہ آفاق صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ دیا جا رہا ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، سب کے کاروبار میں برکت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے حافظ عبداللہ صاحب کو، ان کے عملہ کو، اور عبد القادر صاحب، حافظ وجہ القمر صاحب اور حافظ جو محنت کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی صغیر صاحب جو مدرسے جی جاوید ٹمبر صاحب نے 500 روپے ماشاءاللہ پانچوں کو انعام دیا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ آپ لوگ لے لیجئے گا ماشاءاللہ۔ یہ جذبے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہی کل کام آئیں گے۔ یہ اور کسی طرف سے جی کہ کسی صاحب خیر کی طرف سے آیا ہے
माशाल्लाह उसको दे दें, बच्चों को आपस में तकसीम कर लेंगे। इसने जो भी देना हो आप हजरात को, वो सुबह अभी जाते हुए जो वापस जाने लगे, आप मोहतमिम साहब को, हाफिज अब्दुल कमर साहब को, अब्दुल कादिर साहब को आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चों तक पहुंच जाएगा। मदरसा भी जरूरतमंद है, यहाँ भी पहुंच, बच्चे पीछे हो जाए। अब आखिरी कड़ी हजरत मौलाना मुफ्ती वहीदुल्लाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो साहब इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ, मोहम्मद अनस भाई की तरफ से माशाल्लाह, मोहम्मद अनस करनी साहब माशाल्लाह, जिनका सिलसिला उवैस करनी रहमतुल्लाह से होता है। आमिर भाई माशाल्लाह, बच्चों को मिल्ला भाई मदरसे में भी आना चाहिए, वो दे दीजिएगा, अभी न दीजिए वरना सिलसिला दराज हो जाएगा। ये माशाल्लाह साहब माशाल्लाह बहुत बड़े मुंतजिम है, मैंने इसीलिए इनके हवाले किया, आप देते रहें ताकि जो है खयानत न हो माशाल्लाह। ये देखिए किसी और साहिब खैर की तरफ से माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए कमेटी वालों को और कबूल फरमाए इन जिम्मेदारों को। अब आइए सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हम सब के उस्ताद असातिज़ा तलहा आफाक एक लड़का है जो दुनियावी और सी तालीम दोनों तरह से, हाजी आफाक साहब के जो है लड़के हैं जो मदरसे के ज़िम्मे, वो आ जाए और थोड़ी सी मुख्तसर सी जो भी उनकी काविश है उसको पेश फरमाए। लोगों की ख्वाहिश है वो तशरीफ लाएं। उनके वालिद साहब मिशारे इस मेहनत मदरसे में बड़ी मेहनत करते हैं, वो तशरीफ ले आवें और अपने वालिद को अपनी काविश, उनके बड़ा जान और माल लगा हुआ है उनका माशाल्लाह। भाई तलहा को आने दें, तलहा अगर हो यहाँ महफिल में तो आ जाएं जल्दी। तो इसके लिए अब आइए आखिर में सिलसिला चलता रहेगा, चूंकि जिम्मेदारों ने कहा था। हाँ ये इनाम मौलाना साहब, ये इनाम भी दे दीजिए। देखिए 1 बजे तक जिम्मेदारों ने हमें टाइम दिया था, 12:59 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इन सब के इखलास और आप सब की मोहब्बतों का नतीजा है कि 1 मिनट जो है बाकी है और प्रोग्राम माशाल्लाह। और सबसे बड़ी कुर्बानी मौलाना फुरकान साहब ने भी अपना वक्त बुजुर्गों के हवाले कर दिया माशाल्लाह, नाम उनका भी था, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। बस भीड़ परवानों की है, स्टेज भी बिल्कुल करीब। मुस्तफ़ा के मदह खां आइए आ जाइए। मुफ्ती साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, जामो साकी शराब जामो सुबह मुतरिबो बहार, साकी शराब जामो सुबह मुतरिबो बहार, सब आ चुके, बस हजरत के आने का है इंतजार। हजरत तशरीफ लाएं, अपने मवाज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और मेरे नौजवान दोस्तों, ये मदरसा दारुल उलूम अपनी शान और शौकत के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, बहुत काबिल तारीफ है। मिंबरान भी काबिल तारीफ हैं, मोहतमिम साहब भी काबिल तारीफ हैं, असातिज़े किराम भी, और हर तरह की काबिल मदद भी। ये इसकी हालत जो है हम लोगों को ख़ास तौर से तवज्जो दिला रहा है, इसके दरो दीवार हम लोगों को तवज्जो दिला रहे हैं कि जब सब काम हो ही चुका है तो हमें काबिले तज़यीन कर दीजिए, काबिले तहसीन कर दीजिए, काबिले इस्तेमाल कर दीजिए। ये इमारत जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये थोड़ी से ताउन की आपको और तवज्जो दिला रही है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमा दें तो आपका कतरा कतरा यहाँ समंदर बन जाता है। आपके हुस्न नीयत की वजह से, आपके हुस्न तवज्जो की वजह से ये बहुत जल्द इंशाअल्लाह काबिल इस्तेमाल हो जाएगा और इसमें दरसगाहें बन जाएंगी। और इस मदरसे के मोहतमिम साहब की और ख़ास तौर से हमारे सरपरस्त हाजी अब्दुल्ला साहब की और उनके साथ तमाम मेंबरान की ये ख्वाहिश है कि ये ऊपर का हिस्सा जो है ये
جدید تعلیمی نظام کے ساتھ آراستہ ہو کر کے بچوں کی خدمت مدرسہ کرنے لگے۔ نیچے تو ہمارے باہر کے طلباء جو کام کر رہے ہیں، اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں، وہ ایک خاص نظام مدارس کا ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اوپر کی عمارت تکمیل پا جائے تو یہاں باقاعدہ جدید تعلیم طریقے سے جو نظام بنتا ہے، جس کو عوام قبول کرتی ہے، اور خاص طور سے شہر کی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے جہاں جائیں وہاں بیٹھنے کا معقول انتظام ہو، وہاں پڑھائی کا بہت بہترین انتظام ہو، جدید تعلیم میں اس میں خوب محنت ہو رہی ہو، ہمارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑی بڑی ڈگریوں کے مقابلے کے لیے وہاں تیار کیے جا رہے ہوں، اس کی بنیادی جو تعلیم ہوتی ہے وہ معیاری اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر آگے چل کے وہ بچے کمپٹیشن وغیرہ جو آج کل بہت ٹف ہو گئے ہیں اس میں وہ نہیں نکل پاتے۔ جب ان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ابھی کل رات ہم لوگ یہاں بھگوان پور پرسپور ایک دیہات کے علاقے میں گئے تھے، آپ یقین مانیے کہ ایک چھوٹے سے عمارت میں 3-4 کمروں کی عمارت تھی، اور اس میں وہ لوگ 250 بچوں کو بڑے اعلیٰ انتظام کے ساتھ، بہت بہترین طریقے تعلیم کے ساتھ بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں، اور خیراتی تعلیم نہیں ہے، ہر بچے سے باقاعدہ وہ 200 روپے دیہات کے اعتبار سے فیس بھی لے رہے ہیں، اور کڑاکے کی سردیوں میں صبح 7 بجے ان کا گیٹ بند ہو جاتا ہے بچوں کے لیے، جو آنا ہے وہ 7 بجے سے پہلے ان کے مدرسے میں، ان کے اسکول میں داخل ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسی سردی میں اگر کوئی بہت معقول انتظام کسی اسکول میں ہوگا تبھی وہاں ماں اپنے بچے کو، بہن اپنے بھائی کو، باپ اپنے بیٹے کو پہنچائے گا، تو وہاں قطار لگی رہتی ہے صبح 7 بجے مدرسے میں بچوں کے داخل ہونے کی۔ تو یہ حسن تعلیم اور حسن نظم کے ساتھ یہ نظام بن پاتا ہے، اور آج کل اس کے بغیر جدید طبقے کے لوگ، جدید ذہن کے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ جو ہمارا فرشی نظام ہے یہ تو عرشی نظام سے جڑا ہوا ہے، لیکن آج کل لوگ کرسیوں کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں کہ کرسیوں پہ بیٹھنے کا نظام ہو ان کے ساتھ۔ تو یہ سارے جدید جو مطالبات ہیں، یہ جب تک تعلیم گاہوں میں لوگ نہیں مہیا کرتے ہیں تب تک کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے ہیں۔ علوم دیکھ لیجئے، بیت العلوم دیکھ لیجئے، ہدایت العلوم دیکھ لیجئے، اور تمام جتنے مدارس ہیں سب میں دیکھ لیجئے، وہاں شہر کے بچے برائے نام ہیں۔ یہ لاکھوں کی آبادی مسلم کی ہے، لیکن مدارس میں ہمارے شہر کے بچے بالکل نہیں آتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا میں خاص طور سے حاجی عبداللہ صاحب سے درخواست کروں گا، اور اتفاق ہے کہ محتمم صاحب بھی حاجی مولانا عبداللہ صاحب ہیں، تو یہ دونوں حضرات اس پر توجہ کریں کہ یہ اوپر کی عمارت جو ہے وہ جدید طریقے تعلیم کے ساتھ آراستہ کر کے اور فیس کے ساتھ اس مدرسے میں جدید تعلیم کا نظام کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد لوگ اس کو قبول کر لیں گے، اور اس کی اہمیت بھی ان کے دلوں میں آ جائے گی، اور اپنے بچوں کو آپ کے ہاں بآسانی وہ پہنچا بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے انتظامات کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سارے ممبران کو، عہدیداران کو، اور تمام طرح کے مدارس کے خدام کو پوری اپنی توفیق شامل حال فرما کر اس کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور مدرسوں کو قبولیت عطا فرمائے، ان کے کام کی بہتر سے بہتر شکلیں عطا فرمائے، ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے، اور شرف قبولیت سے نواز کر دارین کی صلاح، فلاح اور سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والسلامة من كل بر والرفيعة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا رحمته، ولا ميتة إلا غفرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزق ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتها على قضائها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا العزة والعظمة والهيبة والكبرياء والجبروت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. يا مغيث وغثني، يا مغيث وغثني، يا مغيث وغثني۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف، بتاؤ لوش و قصوروں کو معاف، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، اپنے مراعی میں خسروانہ متوجہ فرما، اپنے الطاف عنایات متوجہ فرما، اپنی نصرت و مدد قدم قدم پر شامل حال فرما، اپنی نصرت و مدد قدم قدم پر شامل حال فرما۔ اے اللہ اپنے حفاظتی نظام کو ہم سب کے ہر چہار جانب شامل فرما۔ اے اللہ اپنی تمام غیبی نصرت و مدد کے دروازے اے اللہ ہم سب پر کھول دے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم پیدا فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاجات میں غیب سے تکفل فرما دے، تمام حاجات کو اے اللہ اپنی قدرت سے پورا فرما دے۔ اے اللہ تمام ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو خاص طور سے اور تمام مدارس عربیہ، اسلامیہ، دینیہ، قرآنیہ کو اے اللہ اپنی نصرت و مددوں سے اے اللہ پوری طریقے سے ان کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے، سہولتیں پیدا فرما دے، انہیں قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے کاموں میں بہتر شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ کام کے منافع کو عام فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ کے محبوب نے جو مانگا اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اور جن سے آپ کے محبوب نے پناہ چاہی اپنی پناہ میں رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے، اپنی پناہ میں رکھیے۔ ہر آفت مصیبت بلا سے ہم سب کو بچائے رکھیے۔ اے اللہ اپنی خاص نگاہ کرم میں اے اللہ ہم سب کو شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ تمام حاجات کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے، تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے۔ مسلمانوں کی توجہ کو اپنے دینی تمام مراکز، مدارس، مکاتب کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بھرپور مدد و نصرت کرنے کا حوصلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمدردی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے وقت
اور حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، میدان بشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اس صراط بلی کی طرح گزرنا آسان فرما، جام کوثر دست شریف سے عطا فرما، آقا کی شفاعت نصیب فرما، آقا کے جوار و پڑوس عطا فرما، آقا کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی رضا والے کاموں میں آخری سانس تک لگائے رکھیے، ہماری نسلوں کو لگائے رکھیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ حاضرین کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو نیک ارادے ہیں، اے اللہ اسے آپ خوب جانتے ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما دیجئے، اسے پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔